الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔
اور اس آیت کے انتخاب کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو غزہ میں حالات ہیں، میں نے گزشتہ جمعرات کو یہ کہا تھا کہ غزہ کے حالات پر اس جمعرات کو انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، تو اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بطور تمہید کچھ باتیں میں ذہن میں رکھ دیتا ہوں، اور یہ جو باتیں ہوں گی تمہید کے طور پر ہوں گی، اور یہ تمہید آگے جو باتیں آئیں گی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے، بہت اہم ہے۔ تو اس لیے یہ تمہیدی بات کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، یاد بھی رکھنی ان باتوں کو جو تمہیدی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا جب ہم کبھی قیامت کی علامت یہ لفظ سنتے ہیں آپس میں گفتگو کے درمیان یا کسی کے بیان میں یا کہیں پر، جیسے ہی ہم قیامت کی علامت یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک چیز حاضر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ہی بری چیزیں، بہت ہی بری چیزیں۔ علامت قیامت قیامت کی علامت یہ لفظ جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بری چیز کا تصور، صحیح ہے نا؟ علامت قیامت سنتے ہم کیا سوچتے ہیں؟ بری چیز ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو شراب پینا بڑھ جائے گا، ایک بری چیز ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی زنا کی کثرت ہوگی تو یہ بری چیز ہے۔ اس طریقے سے جتنی قیامت کی علامتیں ہیں یہ سب بری چیزیں ہیں، اور یہ سب بری چیز ہونے کی وجہ سے اب علامت قیامت اگر یوں کہا جائے کہ بری چیز ہی کہا جائے اور علامت قیامت کو ہٹا دیا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ بری چیز کے مجموعہ کا نام علامت قیامت، اور یہ مفہوم، یہ مضمون ہمارے ذہن پہ حاضر ہونا کوئی غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ قیامت قائم کریں گے بری حالت پر۔ حدیث میں ہے لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں کے اوپر۔ تو جب بدترین لوگ اس وقت زندہ رہیں گے تو حالات اس وقت بدتر ہوں گے، اور اس وقت جو کچھ لوگوں میں اعمال ہوں گے وہ برے ہی ہوں گے۔ تو لہذا علامت قیامت سنتے ہی برائی دماغ میں آنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن کچھ ان علامت قیامت میں ایک دو باتیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی ہیں، ہے علامت قیامت، حدیث میں اس کو قیامت کی علامت بتائی گئی، مگر وہ چیز بری نہیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نبی بن کے آنا یہ قیامت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری بعثت کا معنی نبی بن کے آنا، میری نبوت، میری بعثت، میں نبی بن کے آنا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، نبی علیہ السلام کی نبوت تو بری چیز ہے نہیں، یہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو، اپنی نبوت کو قیامت کی علامت قرار دیا۔ اب نبی علیہ السلام آ کے دنیا سے پردہ فرما گئے، 1450 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کو قیامت کی علامت آپ نے کیسے فرمایا؟ اتنی لمبی مدت گزر گئی لیکن پھر بھی قیامت نہیں آئی، تب بھی نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو قیامت کی علامت آپ نے فرمایا۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے، نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا کی جو عمر ہے وہ عمر اگر ایک طرف رکھا جائے اور نبی علیہ السلام کی نبوت سے لے کے قیامت اس کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور قیامت کے درمیان بالکل تھوڑی مدت ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل دنیا کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو علامت قیامت کہا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر بول رہا ہوں، ایک مثال دے کے بول رہا ہوں۔ ایک لڑکا ہے آسام کا، نوکری کرتا ہے بنگلور میں، کام کرتا ہے بنگلور میں۔ کون سی جگہ؟ بنشن گری میں، بنگلور کے بنشن گری میں کام کرتا ہے۔ اب وہ گھر سے آ رہا ہے، جب گھر سے آ رہا ہے اس کی ماں نے کہا بیٹا تو وہاں جا کے جہاں رہتا ہے وہاں کام کی جگہ پہنچ کے مجھے فون کر دینا۔ کس نے کہا؟ ماں نے کہا، بیٹا سے کہا کام کی جگہ پہنچ کے فون کر دینا۔ وہ ٹرین سے آیا ہے، جیسے ہی میجسٹک اترا تو ماں کو فون کیا، میں کام کی جگہ پہنچ گیا، حالانکہ ابھی نہیں پہنچا ہے۔ اور یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہے، اس نے جو ماں سے کہا فون کر کے کہ میں کام کی جگہ پہنچ گیا، پہنچا نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب کیسے؟ جتنی مسافت طے کر کے آیا ہے اگر اس کو ایک طرف رکھیں اور جو راستہ بھی باقی ہے اس کو اگر دوسری طرف رکھیں تو جو طے کر کے آیا ہے وہ زیادہ ہے، اب تھوڑی جگہ باقی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا میری نبوت، میری بعثت قیامت کی علامت ہے، وہ کس اعتبار سے؟ دنیا کی جو مدت گزر گئی ہے وہ اتنی لمبی ہے، اب جو باقی ہے وہ تھوڑی ہے، تو اس تھوڑی مدت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت یہ قیامت کی علامت ہے، اب اور کوئی باقی نہیں ہے، بس قیامت آنا باقی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کی علامت لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ برائی آتی ہے، لیکن ہر چیز بری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئی نا؟ اب اس بات کو میں یہاں کیوں بیان کیا ہوں؟ میں اس لیے بیان کیا ہوں، قیامت سے پہلے قتل عام یہ قیامت کی علامت ہے۔ قتل عام، دجال آنے سے پہلے قتل عام یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور قتل عام کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بری چیز۔ قتل عام کو ہم بری چیز سمجھتے ہیں، اور ہے ہی بری، یہ بری چیز ہے۔ لیکن اس جیسا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت رحمت ہونے کے باوجود، سراپا رحمت ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامت قرار دی۔ قیامت سے پہلے قتل عام ہونا یہ بری چیز ہونے کے باوجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے، امت مسلمہ کی خوبی بھلائیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ ابھی جو جنگ جاری ہے، جتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے وہ اللہ ہی کو بہتر معلوم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہم جو میڈیا میں سنتے ہیں اس کے حساب سے 10,000 سے متجاوز ہے، 10,000 سے زائد ہے، اور ان 10,000 میں 4,000 سے زائد بچے، 3,000 سے زائد خواتین، بقیہ جو بوڑھے یا کچھ نوجوان بھی ہوں گے۔ اب بچوں کو قتل کرنا ہمیں سنتے ہی کتنا دکھ ہوتا ہے، عورتوں کو قتل کرنا سنتے ہی دکھ ہوتا ہے، تو یہ بری چیز ہے۔ لیکن میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جو بچے شہید ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں اس جنگ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بچے اس وقت کہاں ہیں؟ جو بچے شہید ہو گئے ہیں یہ بچے کہاں ہیں؟ جنت میں۔
نبی علیہ السلام جب معراج کو گئے تھے تو ساتواں آسمان میں، آخری آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ مومنین کے نابالغ بچے، چھوٹے بچے جو گزر گئے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہی تو ہے۔ اب یہ بچے کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کہاں؟ بیت المعمور میں۔ تو بیت المعمور کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ اور جو خواتین شہید ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ جنت میں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب میں جو بولنا چاہتا ہوں، جو بات بولنا چاہتا ہوں، وہاں جانے سے پہلے اور ایک پہلے مثال دے لیتا ہوں تو میری بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پرامن شہر کون سا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ پرامن شہر کون سا ہے؟ نہیں، رہائشی اعتبار سے سوئٹزرلینڈ۔ تو پوری دنیا میں سب سے پرامن کنٹری سوئٹزرلینڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچئے بنگلور کا ایک نوجوان لڑکا پڑھائی مکمل کر کے اسی سوئٹزرلینڈ میں بہترین نوکری اس کو جاب مل گیا ہے۔ اب بتائیے اس کی اگلی خواہش کیا ہوگی؟ میری بیوی آ جائے، میری ماں آ جائے، میرے باپ آ جائے، میرے بھائی آ جائے، میری بہن آ جائے، یہی تو ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو شہیدوں کی جنت میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کی کیا خواہش ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ اب وہ جو وہاں پہنچ گئے ہیں، ہم پریشان ہیں، جو وہ پریشان نہیں ہے۔ وہ تو اس تمنا کے ساتھ ہے کہ میری ماں بھی آ جائے، میرے باپ بھی آ جائے، میرے بھائی بھی آ جائے، میری بہن بھی آ جائے، میرے پورے خاندان آ جائے، جس مزہ میں ہوں وہ سب رہے۔ اب بتائیے اسرائیل نے اچھا کیا برا کیا؟ ابھی تک سمجھ نہیں میری بات۔ جس چیز کے لیے ہم 50-60 سال تک ترستے ہیں، ایک گولی سے وہ کام ہو گیا۔ کتنا اچھا کام کیا ہے اسرائیل نے۔ تو ہر قیامت کی ہر علامت بری نہیں ہے، بس سمجھ کی فرق ہے۔ ایک بات سب کو سمجھ گئی نا؟ اس میں کوئی سوال ہے؟ دیکھیے اسی 4-5 بات میں کہوں گا، پھر اصل بات پہ آؤں گا، اسی 4-5 بات کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے میں غلط بولا ہوں بول کے؟ ایسا ہے؟ تو ہم جتنا بھی ہم پریشان ہو جائیں، یہ ہمیں پریشان ہونا ہے۔ یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں جو بات بولا ہوں اس کو بھی حاضر کرنا ہے۔ کیوں؟ ورنہ مایوس ہو جائیں گے۔ اور کوئی جھوٹ بات نہیں بولا ہوں، جو حقیقت ہے وہ بولا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے ہے یہ تمام پریشانیاں، لیکن جو اس دنیا سے گئے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جنگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحرب خدعۃ یا خدعۃ۔ اس کا مطلب ہے جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دے یہ ناجائز ہے، مگر جب دو انسان میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے اگر دھوکہ دے تو یہ جائز ہے۔ میدان جہاد میں دھوکہ دینا جائز ہے، یہ حدیث ہے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھوکہ دیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کا مطلب آپ کے مشورے سے دھوکہ دیا ہے، آپ کے مشورے سے دھوکہ دیا ہے، نبی علیہ السلام کے مشورے سے دھوکہ دیا ہے۔ اب جس دھوکہ کو میں بولنے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے وہ واقعہ نہیں سنے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، اس وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یقین نہ ہو، لیکن میں بخاری کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ جس صحابی کا واقعہ ہے ان کا نام ہے نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیا نام؟ نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ غزوہ خندق، غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ کھود کے مدینہ کی حفاظت دفاع کیے تھے، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ پورے عرب کے قبائل مدینہ پر چڑھائی کیے تھے، الگ الگ گروہ میں۔ عربی زبان میں احزاب کہتے ہیں گروہ کو۔ تو قریشیوں کی الگ جماعت، غطفان کی الگ جماعت، بنو ثقیف کی الگ جماعت، اس طریقے سے پورے عرب مدینے پر چڑھائی کیے تھے۔ 10,000 کی فوجی تھی جو حملہ کیے تھے، 10,000 کی فوجی تھی، اور اس وقت مدینے کی پوری آبادی، مسلمانوں کی پوری آبادی 3,000 بھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کی پوری آبادی یعنی مرد، عورت، بچے سب ملا کر 3,000 کی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس وقت 10,000 فوجی مدینے پر حملہ کیے۔ اب یہ جو فوجی حملہ کیے، لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف ایک واقعہ سمجھانا ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں جو مشہور ہے، ایک آندھی چلی، رات میں آندھی چلی، ان کی خیمے اکھاڑ دیے، خیمہ اکھاڑ دیے، تو راتوں رات بھاگ گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، اتنی بات صحیح ہے، اتنی بات صحیح ہے، راتوں رات بھاگ گئے۔ جو راتوں رات کا لفظ بول رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے بولا، یہ راتوں رات بھاگے حدیث میں ہے، رات میں بھاگے ہیں۔ اچھا، ابھی حال ہی میں امریکہ ایک جگہ سے بھی رات کے 2 بجے بھاگا ہے، امریکہ رات کے 2 بجے بھاگا ہے نا، ذہن میں نہیں آیا ہے؟ افغانستان سے امریکہ کتنے بجے بھاگا ہے؟ رات کے 2 بجے۔ یہ یوں ہی واقعہ نہیں، بالکل ملے ہوئے ہیں، میں آ کے ملاؤں گا انشاءاللہ، بالکل ملے ہوئے ہیں دونوں واقعہ۔ تو آندھی چلی، اس آندھی کی وجہ سے راتوں رات بھاگے، اتنا ہم جانتے ہیں، اتنا مشہور ہے۔ لیکن بیچ میں جو ایک بڑی سازش کھیلی گئی ہے، اس کا چرچا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ پہلی سازش یہودیوں نے شروع کی، وہ اس طرح سے، یہ جو 10,000 مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے، ان 10,000 کو جمع کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے۔ یہ 10,000 یوں ہی نہیں آئے تھے، ان 10,000 کو یہودیوں نے جمع کیا ہے۔ یہودیوں کے 20 سردار، بڑے بڑے آدمی، ان سب کا سردار حیی ابن اخطب، جو نبی علیہ السلام کے سسر ہوتا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، یہ جا کے سب کو جمع کیے، اور پھر جب خندق کو دیکھے تو اس پار کو نہیں آ سکے۔ اس جنگ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ بنو نذیر پہلے نکال دیے گئے، بنو قینوقہ نکال دیے گئے، بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو حیی ابن اخطب نے
بنو قریظہ کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو پورا عرب آ چکا ہے مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے، تم ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ادھر سے ہم حملہ کریں گے، باہر سے، اندر سے تم حملہ کرو، مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو بنو قریظہ تیار ہو گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ اب مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پیٹ میں تکیہ رکھ کر اوندہ ہو کے اس طرح سے رو رہے تھے جس طریقے سے ایک 10-12 سال کے بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گا، ایسے رو رہے تھے، اوندہ ہو کے رو رہے تھے تکیہ رکھ کر پیٹ کے نیچے۔ آپ کو اتنا غم ہوا۔ اس میں 2 سعد زندہ تھے، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ قبیلہ بنو، پہلے کہا کہ تحقیق کرو بنو قریظہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے کہ نہیں، اگر ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو ان کو مال کا لالچ دلاؤ، مال کا لالچ دلاؤ۔ بنو غطفان جو مشرکین کے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی مال کا لالچ دلاؤ، ہم مدینے کے پیداوار میں سے، کھجور میں سے اتنا ان کو دیا کریں گے، بنو غطفان وہیں چلا جائے اور بنو قریظہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ نبی کریم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے کہ ہم ان کو کھجور دیں گے، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو میرا مشورہ ہے، اور وہ مشورہ اس لیے ہے کہ تم انصاری مدینے میں امن و سکون کے ساتھ تھے، ہم جب ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد سے مسلسل تمہارے اوپر پریشانیاں ہیں، بدر، احد، اب یہ خندق، ہماری وجہ سے، تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ تجویز میں نے پیش کی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، جب ہم مشرک تھے، غطفان کو ہم نے کبھی فری میں کھجور بھی نہیں کھلایا ہے، کوئی مہمان بن کے آ گیا ہے اس کو کھلائے ہیں، لیکن دب کے ایک کھجور فری میں نہیں کھلائے ہیں۔ یہودیوں کو ہم نے دب کے کبھی ایک کھجور نہیں دیا ہے، اور اللہ آج ہم کو اسلام دے کے عزت بخشے ہیں، اس عزت کے حالت میں دب کے ان سے سمجھوتا کریں گے؟ آپ کے مشورہ کی ضرورت نہیں۔ اس حالت نبی اسلام خوش ہو گئے۔ اب میں اسے کیا بولنا چاہتا ہوں، کتنی نازک حالت تھی۔ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ غطفان کے آدمی تھے، ثقیفی ہیں، غطفانی ہیں۔ یہ اسی وقت، عین اسی وقت نبی اسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے اسلام قبول کر لیا، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اسلام قبول کیا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اس 10,000 کے سردار کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان قبول نہیں کیے تھے، یہ 10,000 کے سردار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، کسی کو معلوم نہیں کہ میں ایمان قبول کیا ہوں، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی مدد کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمہاری قوم کو، قریشیوں کو، مشرکین کو یہاں سے لے کے بھاگ جاؤ، اس کے لیے کچھ تدبیر کرو۔ تو انہوں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی جھوٹ بول سکتا ہوں، کچھ دھوکہ کی بات کر سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، دھوکے کی بات بھی کر سکتے ہو، دونوں کی اجازت ہے۔ کیوں؟ الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، کسی دھوکہ دیکھے، کسی بھی طرح سے شکست دینا بس یہی ہے جنگ۔ اب یہ نعیم ابن مسعود سیدھا گئے یہودی قبیلہ کے پاس۔ یہودی قبیلہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کے مدینہ کے اندر ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، پیچھے سے ہیں۔ جا کر کہا قبیلہ والوں سے کہ
کہ دیکھو تم مدینے کے باشندے ہو، یثرب کے باشندے ہو، اور باقیہ جو باہر سے آئے ہیں یہ سب باہر والے ہیں. ابھی یہ سب چلے جائیں گے تو مسلمان تمہارے اوپر حملہ کریں گے. جب ان جانے کے بعد تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو تھوڑی ابو سفیان تمہارا ساتھ دے گا. تم کیوں نہیں پہلے سوچے؟ اب تم نے کتنی بڑی غلطی کی. ابو سفیان نہ اندر آ پا رہے ہیں، نہ حملہ ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. وہ تو چلے جائیں گے، جانے کے بعد تمہاری باری ہے. اب وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، بات تو صحیح ہے. تو اب یہی نعیم ابن مسعود نے مشورہ دیا کہ جتنے قبیلہ والے آئے ہیں، غطفانی قبیلہ، ثقیفہ، بنو ثقیف کے قبائل، قریشی کے قبائل، جتنے قبیلے آئے ہیں، ہر ایک قبیلہ کے پاس تم کچھ لوگ جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہارے 10-20 نوجوان ہمارے پاس گروی رکھو. اس لیے کہ اگر تم یہاں سے بھاگ گئے اور مسلمان ہمارے اوپر حملہ کیے ہیں تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ تو تم اپنے نوجوانوں کو ہمارے پاس گروی رکھو کہ اگر مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ورنہ تمہارے نوجوان کو ہم مار دیں گے. ہر بڑا قبیلہ سے 70 تک کی روایت منقول ہے. ایک آدمی ہمارے پاس رکھو، تب ہم تمہارے ساتھ دیں گے. یہ جا کے تم درخواست کرو کس سے؟ قریشیوں سے، بنو غطفان سے، بنو ثقیف سے. اور ابو سفیان کے پاس، بنو ثقیف کے سردار کے پاس، بنو غطفان کے سردار کے پاس، تمام سردار کے پاس جا کے کہا کہ ابھی میں یہودیوں کے پاس سے آ رہا ہوں. یہودی بہت شرمندہ ہیں جو عین وقت پر غداری، مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے تمہارا سپورٹ لیا ہے، اس سے بہت شرمندہ ہے. تو اب وہ ایک پلاننگ کیے ہیں. وہ پلاننگ یہ ہے کہ تم سے کچھ نوجوانوں کو لے کے مسلمانوں کے حوالہ کر دیں گے تاکہ مسلمان قتل کر دیں. یہ بھی جھوٹ ہے، نہیں سن رہے تھے. ان سے کہا کچھ نوجوان حاصل کرو، ان سے کہا کچھ نوجوان حاصل کر کے مسلمانوں کے حوالہ کر دیں گے تاکہ جو غلطی ہوئی اس کی بھرپائی ہو جائے اور مسلمان خوش ہو جائے، پھر ان کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے. یہ آ کے کس سے کہا؟ ابو سفیان سے، بڑے بڑے سرداروں سے کہا. چنانچہ وہ بنو قریظہ والے آئے ہیں ابو سفیان کے پاس اور آ کر درخواست کیے ہیں. اور ابو سفیان کے ذہن میں بات پہلے سے تھی تو سمجھ گئے ہیں. اب دونوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، دونوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. جب دونوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے تو اب دونوں، یہ لوگ تو چلے گئے ہیں اور ادھر سے جو 10,000 کی فوجی آئی تھی، اس پھوٹ کی وجہ سے ان کی جو ایک ہمت تھی کہ ہم ادھر سے حملہ کریں گے، ادھر سے بنو قریظہ ساتھ دیں گے، اب اندر سے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اس کے بعد راتوں رات ہوا چلی، اندھی میں یہ لوگ بھاگ گئے ہیں. تو یہ جو بھاگ گئے ہیں، سب سے پہلے ان کا دل اکھڑ گیا تھا. دل اکھڑ گیا تھا. دل کس نے اکھڑا ہے؟ اللہ نے اکھڑا، لیکن ظاہری سبب نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اب سوچ کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی. جو جنگ میں جس بات کی اجازت ہوتی ہے اس بات کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی. تو یہ جو جنگ کی کیفیت ہے وہ باہر کچھ ہے، در پردہ اور کچھ. ابھی تو سننا یہ بات، جنگ میں اوپر سے کچھ رہتا ہے، اندر میں اور کچھ رہتا ہے. یہ دوسری بات ہے. دیکھیے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے. اب نبی علیہ السلام کا واقعہ کیوں سنایا ہوں؟ وہ اس لیے سنایا ہوں کہ آگے جو میں بات بولنے جا رہا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ ہماری عقل اور ہمارا ضمیر قبول کرے، ورنہ آگے کی بات ہمارا دل اور ضمیر قبول نہیں کرے گا. آگے جو میں بولنے جا رہا ہوں، جس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، جب شروع ہوئی اس سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت میں نے یہیں بیٹھ کے ایک بات میں نے کہی تھی، یہ جنگ جلدی رکنے والی، بتایا تھا نا. اب کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے نا، لیکن رکی نہیں ہے.
نہیں رکی ہے. جب میں پہلے سے کیسے بتا دیا ہوں کہ یہ جنگ نہیں روکے گی جلدی، کس بنیاد پر بولا؟ جس وقت امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا، جب نکل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امریکہ لڑنے کے لیے اور ایک میدان تلاش کر لیا، اسی لیے یہاں سے نکل کے جا رہا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی. جب میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے اپنے ہی حلقہ، جو میرے مولوی برادری ہمارے حلقے ہیں، میں نے 3 عالم کو ایک ایک کر کے فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میرا دل کہتا ہے کہ امریکہ اور ایک جگہ تلاش کر لیا ہے، وہاں اس کو لڑنا ہے، اسی لیے یہاں سے نکل کے جا رہا ہے. تو تینوں نے کہا نہیں، آپ ایسے بول رہے ہیں، کہاں لڑے گا، اس کے پاس لڑنے کی طاقت کہاں ہے. اس کے بعد جب یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی اور پورا نیٹو ہتھیار بھیجنا شروع کیا تو میں نے انہی علماء کو فون کیا. آپ نے تو منع کیا تھا، اب تو شروع ہو گئی. تو ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسا اندازہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ تو میں نے کہا ایسا ہونے والا ہے یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ نکل کے جا رہا ہے، اس نے میدان تلاش کر لیا، اس لیے جا رہا ہے. اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، امریکہ کی جو کمائی ہے ان میں سب سے بڑی کمائی ہتھیار ہے. سب سے بڑی کمائی اس کے ہتھیار ہے، ہتھیار بیچنا ہے. اب اگر جنگ ختم ہو جائے تو ہتھیار کس کے پاس بیچے گا؟ وہ اپنی کمائی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے اور کہیں میدان ہتھیار بیچنے کے لیے، ہتھیار کے استعمال کے لیے کہیں میدان تلاش کر لیا اس نے، اس لیے وہ نکل رہا. ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دوسری جگہ جنگ کرنے کے لیے نکل گیا ہے تو پھر افغانستان میں جو مجاہدین لڑے ہیں، ہم ان کو داد دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ امریکہ کو بھگایا ہے، تو پھر یہ تو مبارکباد کے لائق نہیں ہے. نہیں سمجھے سوال؟ دیکھیے یہ لوگ مبارکباد کے سوال 2 بنیاد پر ہے، ان میں سے ایک بنیاد 20 سال تک ڈٹے رہے. 20 سال تک ڈٹے رہے تو 20 سال تک بغیر اسباب کے ڈٹے رہنا، یہ ان کی مبارکبادی ہے، یہ ان کے مبارکبادی کے قابل ہیں. اور اس ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ نے دشمن کو یہاں سے نکالا ہے، یہ ان کی قابل داد چیز ہے. خیر، یہ جو یوکرین اور رشیا جو جنگ ہے، ایماندار ہے سوچ کے بتائیے، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے یا یہ نیٹو اور رشیا کی جنگ ہے؟ نیٹو اور رشیا کی جنگ ہے. یہ نیٹو اور رشیا کی جنگ ہے. نہیں سن رہا ہے؟ یوکرین کو کون کھڑا کر رکھا ہے؟ نیٹو نے کھڑا کر رکھا ہے، اسی وجہ سے اب تک کھڑا ہے. اور اس وقت کس پوزیشن پہ ہے معلوم ہے؟ کہیں اخبار میں اس کا نام بھی آتا ہے؟ مجھے جہاں تک اس وقت کی رپورٹ میڈیا کے ذریعے سے جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے صدر سے کہہ دیا ہے کہ ہم ہتھیار اور نہیں دے سکتے اور پیسے بھی ہم نہیں دے سکتے. اور رشیا یوکرین کے صدر سے کہہ دیا ہے اگر ملک سنبھالنا تم سے نہ ہو سکے تو جو فوجیوں کے سربراہ ہیں ان کو دے کے تم کہیں بھاگ جاؤ. یہاں تک بات پہنچی. بات سنما گئی؟ کس نے کہا؟ امریکہ نے کہہ دیا ہے، یوکرین کے پریزیڈنٹ سے، صدر سے کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، اب اور تم سے سنبھالنا نہ ہو تو فوجیوں کی جو سربراہ ہے اس کو ملک دے کے تم کہیں بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ. تو گویا کہ اب صدر کی صدارت بھی خطرے میں ہے. اب رشیا یوکرین کے ہتھیار دے کے پیچھے سے رشیا سے لڑ رہا تھا کہ رشیا بھی کوئی میدان تلاش نہیں کرے گا. نہیں سمجھاتے؟ رشیا بھی تو میدان تلاش کرے گا. تو رشیا نے یہ میدان تلاش کر لیا ہے. یہ میدان رشیا نے تلاش کر لیا ہے. یہ میدان تلاش کر کے رشیا نے یہ کام شروع کیا ہے. اب یہ کام بہت جلدی ختم نہیں ہوگا، بظاہر غیب کی بات اللہ جانتے ہیں. وہ جیسا کہ یوکرین 2 سال میں ختم نہیں ہوا، یہ بھی آگے ختم نہیں ہوگا.
یہ میری دوسری بات تھی. اس پر اگر کسی کو سوال ہے تو کر سکتے ہیں. پہلی بات کو یاد رکھیے گا، جنگ کیا ہے؟ دھوکے کا نام ہے. جو جس کو دھوکہ دے گا، اور اسلام یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تو امریکہ یوکرین کو سامنے رکھ کے رشیا کو دبانے کی کوشش کیا، تو رشیا نے ادھر میدان کھول کے وہاں سے امریکہ کو نکال لیا ہے. یہ اس جنگ کا خلاصہ یہی ہے. اب آگے یہ جنگ کہاں تک جائے گی؟ یہ جنگ آگے کہاں تک جائے گی؟ میں ادھر جانے سے پہلے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی؟ ہاں، آپ کا ضمیر، آپ کی عقل قبول نہ کرے تو اس کے لیے وہ حدیث کو یاد رکھیے گا. جنگ اسی کا نام ہے. میں آپ کو یہاں تک بھی بتا سکتا ہوں رشیا کن راستے سے، کس کے ذریعے سے ہتھیار یہاں تک پہنچا رہا ہے. بول سکتا ہوں مطلب اخباروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے. میں ایک میڈیا نہیں دیکھتا ہوں، مجھے 4 زبان آتی ہے، چاروں زبان کے میڈیا کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. عربی، ہندی، انگلش، بنگالی، یہ چاروں کو ملا کر ایک نتیجہ میں پہنچتا ہوں قرآن و حدیث کے سہارے سے. اس کو ساتھ میں ملا لیتا ہوں. تو 2 بات پوری ہوئی. تیسری بات، قیامت کی جن چیزوں کو قیامت کی علامت قرار دی گئی، یہ تیسرے نمبر کی بات ہے. جن چیزوں کو قیامت کی علامت قرار دی گئی ہے، یہ قیامت، علامت چھوڑی، قیامت اور قیامت کا موجود ہونا، یہ اللہ کا ایک راز ہے. قیامت اللہ کا راز ہے. دلیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل ہے. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، نبی علیہ السلام کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھے تھے. 4 سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. آپ جتنا کچھ نہیں جانتے ہیں، میں بھی اتنا کچھ نہیں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں. کیوں؟ قیامت اللہ کا راز ہے. انسان کی موت اللہ کا راز ہے. دنیا کا خاتمہ اللہ کے راز ہے. اب یہ جو قیامت کی علامتیں ہیں، قیامت اور موجود ہونا ہے، یہ پورے کے پورے اللہ کے راز ہیں. اور جو چیزیں اللہ کے راز ہیں، ان چیزوں کی تہ تک انسان مکمل پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے. ابھی جو بات میں نے کہی، جو بات میں نے ابھی کہی ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. یہ ہمارا ایک گمان ہے. ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے حدیث کو جوڑ کر اس نتیجہ تک میں پہنچا ہوں. حدیث کو جوڑ کر یہ بات آگے آئے گی. حدیث جب آئے گی تو یہ بات آ جائے گی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ. یہ قرآن کی آیت ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ. نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبأ کہتے ہیں پیشین گوئی کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہر خبر، ہر پیشین گوئی کا ایک وقت متعین ہے. اب وہ وقت کیا ہے؟ اللہ کے علم میں. تو اب قیامت کب آئے گی؟ قیامت موجود ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ اللہ کے علم میں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو یا تو اللہ نے بتایا نہیں، یا تو اللہ بتائے ہیں مگر بتانے سے منع کرتے ہیں. یا تو اللہ بتائے نہیں، یا بتائے ہیں مگر انسان کو، امت کو بتانے سے منع کیے ہیں. میں اور ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان اول الآیات، قیامت کی پہلی نشانی، خروجن طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ایک دوسرے، خروج الدابۃ علی الناس ضحی، چاشت کے وقت ایک دابہ کا صفا پہاڑی کے نیچے سے ظاہر ہونا. کتنی علامتیں ہوئی؟ 2. ایک، سورج مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 2، صفا پہاڑی سے ایک دابہ کا
نکلنا. دبا کی الگ تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جا رہا. ایک جانور کا نکلنا، دباتن کا معنی جانور، مویشی. ایک مویشی کا صفا پہاڑی کے نیچے سے نکلنا. یہ دو علامتیں ہو گئی. یہ میرا مقصد نہیں، آگے جو بول رہا ہوں وہ مقصد ہے، غور سے سمجھیے. تو دو باتیں بتائی ہیں. آگے فرماتے ہیں وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو، فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيبًا، تو دوسرا والا اس کے فوری بعد ہوگا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دو علامتیں بیان کی. دو علامتیں بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی پہلی علامت ظاہر ہو تو دوسری علامت اس کے فوری بعد. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان دونوں میں سے پہلی کون سی ہے وہ نہیں بتایا ہے، یا اللہ نے بتا دیا ہے مگر ہمیں بتانے سے منع کر دیا ہے. اب بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس راز کو ہمارے اوپر الگ ترتیب بیان نہیں کیا ہے تو انسان کیسا الگ ترتیب اس کو بتا سکتا ہے؟ بات سمجھ گئی نا؟ لیکن بعض ترتیب وار ہے، وہ آگے آئے گی. بعض ترتیب وار ہے. تو یہ تیسری بات یاد رکھیے گا، قیامت کی علامت قیامت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ غیر مرتب ہیں، وہ یقینی نہیں ہیں. جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک غیر یقینی ہے. جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک غیر یقینی ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر اب ایک بات سمجھیے. بعض لوگ کہتے ہیں 2024 میں امام مہدی آئیں گے، سنے ہوں گے آپ لوگ. 2025 میں آئیں گے. اب اس حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے یہ بات کہاں تک درست ہے؟ درست نہیں ہے. لیکن غلط بھی نہیں کہہ سکتے. غلط بھی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. لیکن ہم یہ یقین کریں کہ 2024 میں امام مہدی آئیں گے، 2023 میں آئیں گے، 2025 میں آئیں گے، یہ یقین ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب نہ اللہ نے بیان کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. دیکھیے یہ تیسری بات میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو یہ اگر کوئی بتا دے، اچھا انکار بھی نہیں کرنا ہے 2024 میں مہدی آئیں گے، انکار بھی نہیں کرنا ہے، تسلیم بھی نہیں کرنا ہے. یہ تین بات سمجھ آ گئی. چوتھی بات، یہاں سے اب دھیرے دھیرے میں اصل موضوع پر آ رہا ہوں. یہ جو جنگ ہے اس پر دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. کیا لگتا ہے ہوٹ میں تو کھل لگتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتوں کو جب بیان کر رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کی امت تھی. آپ کے سامنے دو طرح کی، ایک صحابہ، دوسرے ہم. نہیں سمجھے؟ صحابہ جو موجود تھے اور ہم جو موجود نہیں تھے. نبی علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تھے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے دماغ میں، آپ کے سینے میں امت کی دونوں جماعت تھی، حاضر غائب. بس سمجھ گئے؟ صحابہ بھی تھے، ہم بھی تھے. اب ذرا سوچئے، صحابہ کی طرز زندگی اور ہماری طرز زندگی ایک ہے؟ اچھا، صحابہ کی طرز زندگی اس وقت عرب کی طرز زندگی ایک ہے؟ نہیں ہے. طرز زندگی ایک نہیں ہے. حضرات صحابہ آج کے دور میں جو سواری ہے، صحابہ نے سواری نہیں دیکھی، کار نہیں دیکھے. اب نبی علیہ السلام اگر اس وقت صحابہ سے کہتے کہ سیارہ آنے والا ہے تو شاید صحابہ نبی کی وجہ سے یقین تو کر لیتے لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں تھے. صحیح ہے نا؟ یقین تو کر لیتے لیکن سمجھتے کچھ نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام کے سامنے امت کے دو حصے تھے، موجود صحابہ اور ہم لوگ. اب نبی علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تو ہم سمجھیں ایسی بات، ایسی تعبیر، ایسی اصطلاح اختیار کرتے یا وہ صحابہ سمجھے ویسی تعبیر اختیار کرتے؟ صحابہ سمجھے ایسی تعبیر اختیار کرتے. ہماری سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ صحابہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اگر سمجھ جائیں گے تو محفوظ کر لیں گے پہلے، اس کے بعد آگے پہنچائیں گے.
اور جب وہ چیزیں آئیں گی ہم دیکھ کے سمجھ جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ پھر بول رہا ہوں، نبی علیہ السلام جب حدیث کو بیان کرتے تو ایسی تعبیر استعمال کرتے جس تعبیر کو صحابہ سمجھ جائے. ہماری سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ سمجھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سمجھیں گے تو وہ محفوظ کریں گے، یاد کر لیں گے، محفوظ کریں گے اور آگے پہنچائیں گے. جب آگے پہنچاتے رہیں گے، یہ علامتیں آگے پہنچتی رہے گی. جس زمانے میں وہ علامت آئے گی اس زمانہ میں امت کا جو حصہ ہوگا وہ دیکھ کے خود ہی سمجھ جائے گا. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا تعبیر اختیار کی، اس کی کچھ مثال دیتا ہوں. ایک ہی حدیث ٹکڑے پڑھتا ہوں، پوری حدیث نہیں، میں تھوڑا ٹکڑا لکھ کے لایا ہوں. نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں کہا، لمبی حدیث ہے، یخرج الدجال علی حمار اقمر، دجال آئے گا گدھے پر سوار ہو کے، جس گدھے کا رنگ سفیدی مائل ہوگا، مکمل سفیدی نہیں، سفیدی مائل ہوگا. تو پہلے گدھا، اس کا رنگ، ٹھیک ہے نا، رنگ سفیدی مائل. نمبر 3، ما بین اذنیہ 70 باعا، 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. کتنی بات ہوئی؟ 3 بات. گدھا اور وہ بھی سفیدی، اور 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ. تیسری بات، قلنا یا رسول اللہ ما اسراعہ، اس گدھا کی رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہے کالغیث استدبرت الریح، ہوا کی رفتار ہوگی، ہوا کی رفتار. اب بتائیے دنیا میں کسی انسان کی عقل ایسی گدھا کو تسلیم کرے گی؟ گدھا، وہ بھی سفید رنگ، پورا مکمل سفید نہیں، سفیدی مائل، اور 2 کان کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ، اور وہ گدھا بھی رفتار ہوا کی طرح. سست رفتار میں اگر کوئی سواری ہے تو وہ گدھا ہے. اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا کی رفتار ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے گدھا کہا، یہ گدھا آج کے دور میں ایروپلین ہے، ہوائی جہاز ہے. تو نبی علیہ السلام کی مراد کیا تھی؟ ہوائی جہاز. لیکن اگر آپ ہوائی جہاز کہے ہوتے تو صحابہ کے لیے سمجھنا مشکل تھا. تو آپ نے وہ تعبیر اختیار کی جو صحابہ سمجھ جائے. تو صحابہ سمجھ کے محفوظ کر لیے اور ہم تک پہنچا دیے. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے ایروپلین ہے. بات سمجھ گئی؟ اب ایک چھوٹی سی ایک بات بولتا ہوں. نبی علیہ السلام سواریوں میں سے گدھا ہی کا نام کیوں لیا ہے؟ گھوڑا بھی بول سکتے، گھوڑا تیز رفتار ہے. تو اس سے پہلے سمجھایا ہوں، شاید یاد ہے، چھوڑ دیتا ہوں اس کو چھوڑتا ہوں، گدھا ہی کا نام چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو اتنی باتیں سمجھ آ گئی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ صحابہ سمجھ کے محفوظ کریں، ہم تک پہنچا دیں اور ہم سمجھ جائیں. کتنی بات ہوئی؟ 4 باتیں ہوئی نا، یاد رکھیں 4 باتوں کو. اب 5ویں بات پہ آتا ہوں. یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں اللہ نے جو بات کہی، ایک آیت میں نے انتخاب کیا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں یہودیوں کی برائیاں ہم نے پڑھی، وہ سب چھوڑ کے میں نے ایک ہی آیت کا انتخاب کیا ہے. ذرا ترجمہ کے ساتھ بولتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، ضربت علیہم الذلہ، اللہ فرماتے ہیں مسلط کر دی گئی یہودیوں پر ذلت، یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. اینما ثقفوا، یہ کہیں بھی رہے، دنیا میں کہیں بھی رہے، ان پر ذلت مسلط ہے. ایک بات ہو گئی.
کیا مسلط ہے؟ ذلت، رسوائی، یہ ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، رسوائی ان کی نصیب بن گئی ہے۔ اینما ثقفوا، کہیں بھی رہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس ذلت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس، دو راستے میں سے ایک راستہ۔ بحبل من اللہ، اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی۔ تو اللہ یہودیوں پر ذلت مسلط کیے ہیں۔ اب اس ذلت سے بچنے کے دو راستے ہیں، بحبل من اللہ، اللہ کی رسی یعنی اللہ کا سہارا، بحبل من الناس، لوگوں کی رسی یعنی لوگوں کا سہارا۔ ان باتوں کو ذرا یاد رکھیے گا۔ تو یہودیوں پر اللہ نے ذلت مسلط کی، کہاں؟ کہیں بھی رہے، اینما ثقفوا، کہیں بھی رہے ذلت ان پر مسلط ہے۔ ذلت سے بچنے کے دو راستے ہیں، اللہ کا سہارا یا انسان کا سہارا۔ اللہ کا سہارا کیا ہے؟ اسلام قبول کر لے۔ اللہ کا سہارا کیا ہے؟ اسلام کو۔ جب یہ اسلام قبول کر لیں گے تو دنیا میں یہودی رہے گی؟ گویا کہ اپنے کو مسلمانوں کے ساتھ ضم کر لینا ہے، اور ایسا ضم کرنا ہے کہ اپنا وجود الگ نام سے ختم۔ تو انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ تو اب دوسرا راستہ ہے لوگوں کے سہارے۔ میں پوری آیت سمجھانے کے بعد پھر یہ بات سمجھاؤں گا۔ تو پہلی چیز، یہودیوں پر اللہ نے ذلت مسلط کی۔ دوسری چیز، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، غضب کو لے کے لوٹے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ کتنی ہو گئی؟ دو، ذلت اور غضب۔ تیسری چیز، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر پستی مسلط کر دی گئی ہے۔ کہیں بھی رہیں گے، دب کے رہیں گے، نیچا ہو کے رہیں گے سماج میں۔ مسکنہ کا مطلب دب کے رہنا، نیچا ہو کے رہنا، چھوٹا بن کے رہنا، پستی کے ساتھ جینا۔ پستی معلوم ہے نا، نیچا ہو کے جینا ہے، بڑا ہو کے جی نہیں سکتے۔ کتنی چیز مسلط ہوئی؟ تین چیز، ایک ذلت، غضب اور مسکنہ، پستی۔ اب یہ جو تین چیزیں اللہ نے مسلط کی، کیوں؟ آگے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کے احکام کے نافرمان تھے۔ ایک غلطی، اللہ کے احکام کے نافرمان۔ نمبر دو، يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، نافرمانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ہمیشہ مسلسل زیادتیاں کرتے تھے، مسلسل۔ کتنی ہو گئے؟ چار۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، دوسرے نمبر پہ حضرات انبیاء کو قتل، تیسرے نمبر پہ نافرمانی، چوتھے نمبر پہ مسلسل زیادتی۔ تو یہ چار ان کے جرائم ہیں۔ ان چار جرائم میں سے ایک جرم نبی کو قتل کرنا۔ اب جو نبی کو قتل کر سکتا ہے، کیا بچوں کو قتل نہیں کر سکتا؟ ظاہر بات ہے۔ خیر، پہلی بات کو پکڑ کے رکھیے گا، اللہ نے ان پر کیا مسلط کیا؟ ذلت۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا۔ ذلت ایک انسان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور ایک ذلت قوم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ یہاں کون سی ذلت ہے؟ دوسری، قوم کی حیثیت سے۔ تو بحیثیت قوم کا اللہ نے ان کو ذلیل قرار دیا ہے، بحیثیت قوم کے۔ نہیں سن رہے ہیں؟ اور ایک مثال دیکھے بولتا ہوں، اگر کوئی انسان کھاتا پیتا گھرانے کا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی بنگلے کا مالک ہے، اگر فٹ پاتھ پہ بیوی کو لے کے رہنے لگے تو آپ کیا سوچیں گے؟ نہیں سن رہے ہیں؟ ذلت کہیں نہیں کہیں گے؟ ابھی تو سن رہے ہیں۔ ایک آدمی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، کئی بنگلے کا مالک ہے، اچانک کہاں رہ رہا ہے؟ فٹ پاتھ پہ آ کے رہ رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وہ بھی۔ تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ذلت کہیں گے؟ اب یہ یہودی انبیاء کی اولاد ہے،
اس زمین کے اوپر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، ہزاروں سال تک ان کی حکومت چلے گی۔ انہی کے لیے اللہ نے آسمان سے منہ سلوہ نازل کیا، انہی کے لیے اللہ نے ندی کا دریا بنایا ہے۔ یہ سب کچھ پیچھے گزر چکا ہے۔ جس قوم کو اللہ نے ایسی عزت دی، اس قوم کو اگر اللہ کہے اب سے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیا ہوں، کیا مطلب؟ پیچھے جو کچھ دیا ہوں سب ختم۔ سما گیا نا؟ تو جیسا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی، کئی بنگلوں کا مالک فٹ پاتھ پہ آ جائے، یہ ذلت ہے۔ یہی ذلت اللہ نے ان کو من حیث القوم کہا ہے۔ تو اب من حیث القوم یہ ذلیل قوم ہے، اللہ نے کہا۔ اتنی بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کی رسی کو تھام لے، یعنی اسلام قبول کر لے۔ دوسرا طریقہ لوگوں کے سہارے سے جیے۔ لوگوں کے سہارے سے جینے کے 2 طریقے ہیں۔ لوگوں کے سہارے سے جینے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، کسی بھی ملک میں جا کے ٹیکس دے کے رہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ ٹیکس دے کے رہے، چاہے مسلم ملک میں، چاہے ہندو ملک میں، چاہے عیسائیوں کے ملک میں، چاہے بدھسٹ ملک میں، وہاں جا کے ٹیکس دے کے رہے۔ ایک تو اگر کسی کے ملک میں ٹیکس دے کے رہیں گے تو یہ ذلت ہے۔ ٹیکس دینا یہ ذلت ہے۔ تو یہ ٹیکس کا مطلب یہ ٹیکس جو ہم ادا کرتے ہیں، ایک دوسرا ٹیکس ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تھا ہی۔ دوسرے کے ماتحت جا کے رہے تو دیکھیں اس میں ذلت ہے۔ کیا ذلت ہے؟ اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود اپنا کوئی ملک نہیں ہے، دوسرے ملک میں وہ بھی ٹیکس دے کے رہنا پڑ رہا ہے، یہ ذلت ہوئی۔ اور دوسری یہ ہے اپنا ملک بنا لے، اپنا ملک بنا لے، لیکن یہ ملک اپنے بل بوتے پر نہیں، دوسرے کے سہارے سے۔ ابھی تو سن میں اپنا ملک بنا لیا ہے مگر اپنے بل بوتے پر نہیں، دوسرے کے سہارے سے۔ تو بحبل من اللہ ایک طریقہ جینے کا وہ قبول نہیں کیے۔ دوسرا طریقہ بحبل من الناس، لوگوں کے سہارے سے۔ تو لوگوں کے سہارے سے جینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس دے کے جیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ملک بنا لے مگر اپنے بل بوتے پر نہیں، دوسرے کے مدد سے۔ اب بتائیے اسرائیل کا کیا حال ہے؟ اسرائیل وجود میں آنے سے پہلے تک یہودی پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے، پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے، اور جب اسرائیل وجود میں آ گیا ہے تو بہت خوش ہو گئے، حالانکہ یہ بھی اپنے بل بوتے پر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذلت ہے، نہیں سمجھ بات؟ یہ بھی ذلت ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے گھر میں، اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان بنیں گے تو دل لگتا ہے؟ دل نہیں لگتا ہے۔ دوسرے گھر مہمان بننے کے بعد چاہے گھر والے کتنی بھی میزبانی کرے، دل نہیں لگتا ہے۔ دوسرے گھر میں دل نہیں لگتا ہے۔ اپنے گھر پہ آ گئے تو چاہے جھوپڑی ہی صحیح، دل لگتا ہے۔ اب دوسری بات بولتا ہوں، اپنا گھر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بھاڑے کا، خود کا۔ بھاڑے کا، خود کا۔ بھاڑے کا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ میں اندر سے بے چینی رہتی ہے۔ کم کر دیجیے، اندر سے بے چینی رہتی ہے۔ کیا بے چینی رہتی ہے؟ 2 بے چینی رہتی ہے۔ ہر مہینے کرایہ کا انتظام کرنا، اور 11 مہینے کے بعد پھر بڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کب بولے خالی کرو۔ جس طریقے سے بھاڑے کے گھر اپنا گھر ہونے کے باوجود بے چینی ہے، دوسرے کے سہارے سے جو ملک بنتا ہے، وہ ملک بننے کے بعد بھی یہ بے چینی اندر سے ستاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے سہارے سے نہیں ہیں، یہ احساس ہونے لگتا ہے ہم اپنے بل بوتے پر ہیں، تو اللہ حماس کو کھڑا کر دیتے ہیں، حملہ کرو تاکہ احساس ہو کہ امریکہ کے بل بوتے پر جی رہا ہے۔ بات بتا دیا، نہیں سمجھ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا نام
جنود اللہ، اللہ کے لشکر. جو وہ ذلت اللہ نے یہودیوں پر مسلط کی ہے، اس ذلت کو بھول گئے تھے تو اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا ہے کہ ان کو ذلت کا احساس دلاؤ. تو ان کو ذلت کا احساس دلا رہا ہے. اب امریکہ سے بھیک مانگ رہا ہے، انگلینڈ سے بھیک مانگ رہا ہے، جرمنی سے بھیک مانگ رہا ہے، فرانس سے بھیک مانگ رہا ہے، کینیڈا سے بھیک مانگ رہا ہے. بھیک مانگنے کے لیے. میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ ملک اپنی طرف سے وجود میں یا دوسرے کے سہارے سے؟ 7 ملک نے اس ملک کو کھڑا کیا ہے. میں یہاں بعد میں آتا ہوں. 7 ملک نے مل کر اس کو کھڑا کیا. میں بعد میں آتا ہوں. اس سے پہلا اور ایک بات بتاتا ہوں. بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی ہم کہیں، بیت المقدس کا مسئلہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ یہ صرف عرب کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے. یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس وقت جو لوگ اس کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے، تو کیا اسرائیل سے ذلت ختم ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی. عرب کھڑے ہو جائیں گے. پورے عرب کو ختم کر دیے. فرض کر لیجئے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پھر ہماری باری آئے گی. کیوں؟ پوری امت کا مسئلہ یہ ہے. یہ کسی ایک قبیلے کا، ایک تنظیم کا، ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم سب کو، جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہماری طرف سے کھڑے ہیں. میری بات سمجھ گئی نا؟ دیکھیے میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا ہوں. آگے میں آپ کو بتاؤں گا ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں آگے بتاؤں گا. تو یہ کیوں کھڑے ہیں، ان کو کس نے کھڑا کیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا ہے یہ؟ اللہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ جو ذلت میں نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے وہ ذلت ختم نہیں ہوئی، اور نہ یہ ذلت کبھی ختم ہوگی. تمہارا وجود ختم ہوگا تب جا کے یہ ذلت ختم ہوگی. اس سے پہلے تک ذلت تمہارے اوپر سے ختم نہیں ہوگی. اب تک جو بات میں بتایا ہوں، یہ بات آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہے. کہیں ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کچھ ہے؟ تو یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کھڑا کیا ہے. پیچھے کی بات کیسے کی پورا بتا دیا ہوں پہلے. اب اللہ نے کھڑا کیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی لشکر آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. اللہ کی لشکر جس وقت اللہ جس کو چاہتے ہیں کھڑا کر کے اس ذلت کا احساس دلاتے ہیں. یہ احساس اللہ دلاتے رہیں گے. 7 ملک نے مدد کر کے اس ملک کو کھڑا کیا. کتنے باقی ہے؟ 15 منٹ. 7 ملک نے مل کے کھڑا کیا ہے. امریکہ، انگلینڈ، فرانس، کینیڈا، جرمن، رشیا، چائنا. یہ 7 ملک آگے آگے تھے اس ملک کو کھڑا کرنے میں. یہ 7 ملک دیکھیں، لمبا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے کیا ہوا نہیں ہوا میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. اس کو چھوڑ کے میں بول رہا ہوں. جتنی باتیں میں آپ کو بولتے آ رہا ہوں، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. ساتھ میں حدیث بھی لا رہا ہوں، قرآن کی آیت بھی لا رہا ہوں. ذرا غور سے سمجھیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ملکوں نے اس ملک کو کھڑا کیا ہے ان کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں سمجھا؟ ان کا کیا فائدہ؟ وہ لوگ کیوں ان کو کھڑا کیے ہیں؟ اس ملک کو کیوں کھڑا کیے ہیں؟ ان کے 2 فائدے ہیں. ان کے 2 فائدے ہیں. اور یہودیوں کا کیا فائدہ سمجھا دیا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اوپر تسلی لا رہے ہیں کہ میں خود کے گھر میں ہوں. تو اللہ یاد دلاتے ہیں نہیں تو خود کے گھر میں نہیں ہے، بھاڑے کے گھر میں. وہ یاد دلاتے ہیں کھڑا کر کے وقتاً فوقتاً. ذلت جو مسلط کی وہ یاد دلاتے ہیں. اس ذلت کا خاتمہ ہوگا ان کے خاتمہ کے ساتھ. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ملک والے کھڑا کیے ہیں ان ملکوں کا کیا فائدہ ہے؟ میں چاہتا ہوں اس سوال سے اگلے جمعرات کو شروع کروں. ٹھیک ہے نا؟ اگلے جمعرات سے شروع کروں. آج ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں.
7 ملکوں نے مل کے کھڑا کیا. اگر یہ یہودی وہاں آنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو کیا یہ 7 ملک زبردستی لا کے کھڑا کر سکتے تھے؟ نہیں سمجھ آئی بات. 7 ملک نے مل کے کھڑا کیا اسرائیل کو. کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. 7 ملک نے کھڑا کیا ہے. لیکن اب اگر یہودی خود آ کے یہاں جمع نہ ہوتے تو 7 ملک زبردستی نہیں لا سکتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے کیے ہیں 7 ملک والوں نے، مگر ان 7 ملک کی پلاننگ کامیاب ہونے میں ان یہودیوں کی خوشنودی کا دخل ہے. یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ملک ہو، ہم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. یہ خود بھی چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ خود کیوں چاہتے تھے؟ کیوں یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں؟ کیوں چاہتے تھے؟ دجال کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. امام مہدی کے انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. ہم بھی بول رہا ہوں. دجال کا انتظار یہودی بھی کر رہا ہے. دجال کا انتظار عیسائی بھی کر رہا ہے. امام مہدی اور عیسیٰ کا انتظار سنی مسلمان بھی کر رہے ہیں، شیعہ مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو کتنی قوم بتایا ہوں؟ 3. مسلمان سنی، مسلمان شیعہ، اور ایک طرف یہود و نصارہ. لیکن یہود و نصارہ یہ دونوں نہیں. ٹھیک ہے نا. امام مہدی اور عیسیٰ نہیں، لیکن دجال کا انتظار کر رہا ہے. یہود آگے آگے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نصارہ کر رہے ہیں. اور یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کے. اب یہودی دجال کے انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری جو تفسیر سورہ بقرہ کی چل رہی ہے، سورہ بقرہ میں 2 پارہ کے ختم، 3 پارہ کے پہلے صفحہ میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے. جو ترجمہ دیکھتے ہیں ان کا معنی طالوت اور جالوت کا قصہ ہے. یہ جو طالوت ہے یہ مسلمان ہے، اور جو جالوت ہے وہ کافر ہے. جالوت کافر ہے. طالوت سے پہلے تک یہودیوں کی بڑی حکومت تھی. اس کے بعد جالوت کے ساتھ لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں قیادت کیے تھے طالوت نے، اور جالوت کو قتل کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے. داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام قتل کرنے کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت بنی. پھر وہ حکومت ختم ہوا، عمالقہ نے وہ حکومت ختم کیا. تاریخ ایک لمبی ہے. بالآخر یہ لوگ کہیں کے نہیں رہے، یہودی کہیں کے نہیں رہے. اب جب یہ کہیں کے نہیں رہے تو اس وقت انہوں نے اپنے انبیاء سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کرے، اس بادشاہ کے ساتھ مل کے ہم لڑیں اور پوری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو پہلے کی طرح. دعا مانگی گئی، نبی نے دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو گئی. اور اس دعا کے قبول ہونے کے بعد نبی آئے. اس نبی کے نام میں تھوڑا اختلاف ہے. اکثر کی رائے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نبی آ گئے لیکن یہودی نے ایمان قبول نہیں کیا. ہم زنا کے بچے کو نہیں مان سکتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں مان سکتے. تو انبیاء نے دعا کی، انبیاء کی دعا کی برکت سے وہ نبی آئے اور تھوڑی دیر کے لیے چلی بھی گئے، پھر آئیں گے، امت بن کے آئیں گے، چلے گئے. اب وہ جو دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آنے والے ہیں. سمجھ گیا نا؟ دعا مانگی گئی، دعا قبول بھی ہو گئی، اور آ کے تھوڑی دیر کے لیے مستقل چلی بھی گئے ہیں. لیکن یہ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارا
نجات دہندہ آنے والے ہیں. جب وہ نجات دہندہ آئیں گے اس کے ساتھ مل کے ہم لڑیں گے. اب وہ جس نجات دہندہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دجال ہے. اب سوال کیا قائم کیا تھا؟ 7 ملک نے مل کے ان کو قائم کیا ہے، تو یہ لوگ ساتھ میں کیوں آ گئے؟ تو آپ سمجھ گئے نا کیوں آ گئے؟ کیوں آ گئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہاں ملک قائم کریں گے، پھر ہمارا نجات دہندہ بادشاہ آئے گا، پھر اس کے ساتھ ہم پوری دنیا میں حکومت کریں گے. اس پوری دنیا کی حکومت کا نام گریٹر اسرائیل. یہی تو نام ہے نا؟ کیا لفظ ہے؟ گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل، یہی نام رکھیں اس کا. بات سمجھ گئی؟ اب حدیث میں آتا ہوں. دیکھیے اس میں کچھ شبہ ہے. تو جس گریٹر اسرائیل کے لیے انتظار کر رہے ہیں اسی لیے جمع ہوئے ہیں ان کے گمان کے مطابق. اور در حقیقت کیا ہے؟ اللہ ان کی ذلت جو ان پر اللہ نے مسلط کی، اس ذلت کو اللہ ختم کریں گے ان کے خاتمہ کے ساتھ. تو ان کے خاتمہ کے ساتھ ان کی ذلت کو اللہ ختم کریں گے. اب وہ حدیث سے دکھانا چاہ رہا ہوں. کتنے باقی ہے؟ 6 منٹ باقی ہے. نہیں ہو سکتا. میں 3 حدیث لکھ کے لایا تھا جن حدیثوں کے اندر یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ساتھ کیسے ہوگا اس کا بیان ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے. وہ خواب دیکھ رہے ہیں کس کی قیادت میں؟ ان کے گمان کے مطابق اپنے نجات دہندہ کی قیادت میں. اور حقیقت میں ان کا خاتمہ ہوگا دجال کے خاتمے کے ساتھ. باقی اتنی بات بس حدیث سے سمجھا دینا ہے. اب میں جو بات شروع سے اب تک بول کے آیا ہوں تھوڑا سا اس کے ذہن پہ حاضر کر دیتا ہوں. پھر دوبارہ پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ علامت قیامت دیکھنے میں لگتا ہے کہ بری ہے اور بری ہے، مگر اس برائی کے اندر خوبی بھی چھپی ہوئی ہے. پہلی بات. دوسری بات میں نے کیا کہی تھی؟ یاد نہیں ہے؟ جنگ دھوکے کا نام ہے. جنگ دھوکے کا نام ہے.